اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وہ بابرکت شخصیات ہیں کہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، لیکن کیا عظمت ہے جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی کہ خود اپنے بابا کے لیے باعث رحمت بنے۔ اس سیدہ کے فضائل میں کیسے بیان کروں کہ پروردگار نے جب یہ عورت ماں کی شکل میں جاتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے جنت بنتی ہے، تو جناب سیدہ کائنات کی عظمت کیسے بیان کروں کہ جو ان کے لیے جنت ہے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہی عورت جب عقد میں جاتی ہے، ازدواجی زندگی سے منسلک ہوتی ہے، تو یہ عورت اپنے شوہر کا نصف ایمان ہوتی ہے۔ تو اس بی بی کی میں کیا شان بیان کروں کہ جو اس کا نصف ایمان ہے جو کل ایمان ہے۔ تو جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آئے دن بہت سارے سوالات اشکالات اٹھائے جاتے ہیں۔ بالخصوص آئے دن چند دن پہلے ہی ایک بہت جتھا علماء کا اس بات پر افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے جمع ہوا اور بہت ساری ان کتابوں کو اکٹھا کیا کہ جو ثابت کر رہی تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خطا پر تھیں۔ تو آج ہم بہت شکر گزار ہیں، ممنون ہیں قبلہ نصیر حسین ہستی صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں۔ تو السلام علیکم قبلہ محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ سب سے پہلا تو ہمارا سوال جو آپ کی خدمت میں ہے وہ خود سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی عصمت کے حوالے سے۔ آئے روز جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی عصمت کے حوالے سے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ عصمت کا تعلق فقط انبیاء کے ساتھ ہے، سیدہ معصوم نہیں ہے، تو کیا اس کی کوئی روایات وغیرہ ملتی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلے تو میں آپ کی وہ بات جو اس کو تھوڑا سا وہ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کی جو انفرادیت ہے جی، وہ جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ اپنے بابا کے لیے رحمت ہے، اور یہ واحد بیٹی ہے پوری کائنات میں جس کی تعظیم کے لیے اس کا بابا کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ دوسری بات کہ اس شخصیت کا نصف ایمان ہے جس کے متعلق رسول خدا نے فرمایا کہ یہ کل ایمان ہے۔ بے شک۔ اور ان شہزادوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہیں جو خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بے شک۔ اور پھر یہ وہ واحد یعنی بی بی ہے جس کے متعلق قرآن مجید نے 30 آیات نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید 30 آیات سورہ دہر جو ہے جی۔ اور عصمت کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ صرف انبیاء کا خاصہ ہوتا ہے، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کو میں اتنی گزارش کروں گا کہ جناب مریم کیا نبی تھی؟ اگر وہ نبی نہیں تھی تو وہ معصومہ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے متعلق سورہ مریم کی آیات دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیات دیکھیں، سورہ مائدہ میں دیکھیں، جناب مریم اور جناب سورہ نساء میں دیکھیں، بہت سے مقامات پہ تقریباً 19 مقامات پہ جناب مریم کا مختلف انداز ذکر ہے اور ان کو معصومہ قرار دیا گیا ہے، عصمت ہے ان کی۔ اور رہا کہ جناب سیدہ کی عصمت جو ہے وہ اس کا گواہ ہے قرآن مجید۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے قرآن میں اس کی گواہی دی کہ یہ وہ گھر ہے جس کے قریب اللہ نے رجس اور نجاست کو آنے ہی نہیں دیا، دور رکھا۔ جی ہاں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اور مریم میں یہ فرق ہے کہ وہ اپنے زمانے کی عورتیں جو تھیں ان کے لیے وہ سردار تھی، اور میری جو بیٹی ہے وہ عالمین کی عورتوں کے لیے سردار ہے۔ اور اس کی عصمت کی دلیل دوسری یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ یہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آغا جان، یہاں پر ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے، اسی سوال کے ضمن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عصمت کی بات کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک معصوم عن الخطا ہوتا ہے اور ایک محفوظ عن الخطا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کی جو نسبت ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی و اصحاب ان کی نسبت جو ہے محفوظ عن الخطا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ایک بڑی محفوظ عن الخطا تو پھر ہم بھی ہو سکتے ہیں نا، جی، یعنی جو آدمی گناہ نہیں کرتا، لیکن معصوم کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی کسی غلطی کا شیبہ تک نہیں آئی، نہیں ہے۔ یعنی معصوم تو وہ ہوتا ہے نا
یعنی مثلا اگر ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی ایسا کر لیتے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے کرتے ہیں، تو اس کا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، لہذا ہم محفوظ تو ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ تو معصوم وہ ہیں جو پیدا ہونے سے لے کر ان کی وفات تک ان سے کوئی غلطی صادر ہی نہیں۔ جناب سیدہ کا بچپن دیکھ لیں، جناب سیدہ کی جوانی دیکھ لیں، جناب سیدہ کی جتنی بھی سیرت ہے، حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے مشابہ کردار میں اور گفتار میں اور اس کے افعال جو تھے وہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ سبحان تو اب یہ نہیں نبی، اور جس کو نبی فرمائے کہ بضعۃ منی، اللہ، یعنی جب رسول خدا نے ان کو اپنا ٹکڑا قرار دیا، تو اگر رسول معصوم ہے تو سیدہ عصمت کا ٹکڑا ہے یہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یعنی اگر وہ عظیم ہے تو وہ عظمت کا ٹکڑا ہے۔ بے شک بے تو شک، اب اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی؟ اور پھر دوسری میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی ثابت کرے جی جناب سیدہ کا کوئی ایک ایسا جملہ جو عصمت کے خلاف ہو، بس اللہ اکبر، اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ ثابت کرے، جی اکٹھے ہوتے رہیں، جتنے وفود بناتے رہیں، جتھے بنتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ایک دلیل ایسی لاؤ گے، حقیقی دلیل لے کر آؤ، جی۔ یعنی کہ یہ اصطلاح جو محفوظ عن الخطا ہے یہ درست نہیں ہے۔ نہیں، یہ بالکل کوئی یہ نہیں ہے۔ اب میں وہی پہلے کہہ دیا ہے نا کہ جناب مریم، جی وہ اس کو بھی ہے نا کہ یہ پھر کہیں کہ محفوظ عن الخطا ہے، وہ معصومہ نہیں ہے، ان کو تو کہتے ہیں کہ وہ معصومہ ہے جبکہ وہ نبی نہیں ہے، پھر خاص انبیاء تو نہ ہوا نہیں ہے، صرف بے شک، کوئی غیر نبی بھی معصوم ہو سکتا ہے۔ یعنی محفوظ عن الخطا تو ویسے ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو یعنی کہ خطا نہ کرے، خود کو محفوظ رکھے، جی بالکل، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے، جی بالکل، وہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کی نسبت یہ دینا کہ وہ محفوظ عن الخطا ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جی بالکل درست اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کی نص کے یہ خلاف ہے نا، قرآن مجید کی نص کے یہ بات خلاف ہے، یعنی آیت تطہیر جو ہے وہ اس تمام جو ان کی باتیں ان کی دھجیاں بکھیر دیتی ہے، اور وہ قرآن کو پکار کے کہہ دیتی کہ یہ وہ گھر ہے جس کے نزدیک بھی نجاست نہیں آئی ہے۔ اللہ